یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو قیدی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے، وہ سب جیل کہلاتی ہے۔ یہ قانون ہے پاکستان کے اندر، اور کسی گیریزن سٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ جگہ اس کو جیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے عمران خان کو جو نوٹیفائڈ جیلز ہیں ان کے علاوہ اگر کسی جگہ منتقل کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ دوسرا، جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو صرف 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا، جو پہلے چل کے بری ہو چکا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو اس وقت جاری ہے، اس مقدمے میں جس کا ہائی کورٹ کا ذکر کیا راجہ صاحب نے، اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیسے شہباز شریف کے حوالے کر دیے ہیں۔ نہ وہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے کبھی استعمال کیے، اور اس کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ اگر عمران القادر یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو روز جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی بنائے گا تو وہ یونیورسٹی حلال ہوگی، اس لیے پیسے اس کو دیے جائیں۔ تیسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا۔ 9 مئی کے مقدمے پہ 2 باتیں کہنے والی ہیں۔ 3 جگہ پہ وہ مقدمہ انہی شہادتوں کے اوپر بری ہو چکا ہے، اور انسیڈنٹلی تینوں جگہ پہ میں وکیل تھا۔ 2 مقدمے بری ہوئے عمر ایوب اور دوسروں کے، عباس مصطفی صاحب نے بری کیے سرگودا کی ATC کی کورٹ نے، ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بری کیا، اور 4 مقدمے آپ کے سامنے جو ملزمان جن کو 10 سال قید سنائی ہوئی تھی، ان میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ یہ شہادت ناکافی ہے بری کر دیا ہے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو بالکل بھی سزا نہیں سنائی جا سکتی، 1 دن کی قید بھی نہیں، جو ان کو قید بے گناہی میں رکھا ہوا ہے وہی قید ان کے لیے وہ حکومت تجویز کر سکتی تھی۔ اس سے آگے کوئی قید نہ دی جا سکتی ہے، نہ وہ سسٹین کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک مشرقی پاکستان میں جب مشتاق کھٹکر، تاج الدین اور شیخ مجیب کے مقدمات بنائے گئے تو اس وقت ترامیم پہ ترامیم، مارشل لا تھا، مارشل لا کے آرڈرز کے اندر صبح 1 آرڈر تھا، دوپہر کو 1 تھا، اور شام کو تیسرا آرڈر آتا تھا۔ اب آئین پورا اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کا جو کمپلیکشن تھا کہ انصاف ہو سکتا ہے، اب 2 عدالتیں بن گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ایک آئینی عدالت ہے، غیر آئینی عدالت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک معلوم عدالت ہے، ایک نامعلوم عدالت ہے۔ اب فیصلہ کرنا قوم کے پاس ہے کہ معلوم عدالت زیادہ طاقتور ہے یا نامعلوم عدالت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ ایک عدالت موجود ہے، ایک عدالت غائب ہے، ایک دکھائی دیتی ہے، ایک دکھائی نہیں دیتی۔ اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے جتنے سرویز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 90% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریاست کو نقصان یہ پہنچایا جا رہا ہے فارم 47 والی رجیم کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے، کہ اگر کل یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور کل یہ جھوٹے مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو 80 سے 90% لوگ جو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کا ماحول آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ صرف اپنا رویہ بدلیں، دستور نہ بدلیں، آپ صرف حکومت بدلیں، الیکشن کرائیں، آپ صرف عمران خان کے بارے میں ذاتی دشمنی یا انا اس کا رویہ بدلیں، اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جن کو 1 منٹ کے لیے بھی ان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو تھا۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے لیے چیلنجز اتنے بڑے شاید ماضی قریب میں پہلے کبھی نہیں آئے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔
اسرائیل کے ساتھ اردن کا بارڈر لگتا ہے, اردن کے ساتھ عراق کا بارڈر لگتا ہے, عراق کے ساتھ شام کا بارڈر لگتا ہے, شام کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے. یہ ساری وہ جگہیں جہاں تو بمباری ہو چکی ہے, امریکہ اور اسرائیل بمباری کر چکے ہیں. اور اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو نکال کے دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہمارا ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے. جب وہ آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی قوم ہیں. لیکن ان حالات میں بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا, ان حالات میں بھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اور ان حالات میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق کی ضرورت نہیں ہے, اور وطن کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی جینوئن لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس, بریکنگ نیوز, پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.